وہ تیز تیز قدموں سے چل رہی تھی۔ 2-3 مرتبہ اس نے پیچھے دیکھا، کوئی نہیں آ رہا تھا۔ آج اس کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ کب تک جنسی مذاق برداشت کرتی؟ آج تو حد ہو گئی۔ آج تو انکل نے زبردستی کی کوشش کی تھی، لیکن اس نے خود کو چھڑا کر کمرے میں بند کر لیا۔ لیکن کسی نے دروازے پر دستک نہ دی، اس لیے وہ اطمینان سے بیٹھی رہی۔ آنٹی گھر میں نہیں تھی، اسی لیے انکل کی جسارت بڑھ گئی تھی، اور آج تو انکل نے کہہ بھی دیا، ضد نہ کرو، ڈھیٹ نہ بنو، میری بن جاؤ اور عیش کرو۔ ان الفاظ سے وہ شرم سے پانی پانی تھی۔ اب اسے یہ گھر چھوڑنا ہوگا، ورنہ انکل اس کی عزت تار تار کر دے گا۔ یہی سوچ کر اس نے گھر سے بھاگنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ اسے بس شام ہونے کا انتظار تھا۔ وہ دبے پاؤں کمرے سے نکلی اور دوڑتی ہوئی گھر سے باہر آ گئی۔ اس نے بھاگنا مناسب نہیں سمجھا، بس تیز تیز چلتی رہی۔ جب اسے یقین ہو گیا اب پیچھے کوئی نہیں، تو وہ آہستہ آہستہ چلنے لگی۔ اس نے سوچا، کاش والدین زندہ ہوتے تو ان کے پاس چلی جاتی۔ پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اچانک ایک کار اس کے آگے رک گئی۔ 2 نوجوان اسے بلا رہے تھے۔ وہ پیچھے رک گئی اور منہ پرے کر لیا۔ گاڑی چلی گئی۔ پھر تو ایک نیا کام شروع ہو گیا۔ بائک والے، کار والے، ویگن والے، کیری ڈبے والے، سب اس کے لیے مرے جا رہے تھے۔ تب اسے خوف محسوس ہوا، یہ لوگ تو اسے کچا کھا جائیں گے۔ اور پھر اس نے سڑک پر پھیلتا اندھیرا دیکھا۔ وہ سوچنے لگی، وہ کدھر جائے گی؟ کہاں رہے گی؟ سامنے تو کوئی منزل ہی نہیں، برے لوگ ہیں اور اندھیرا ہے۔ اچانک اس کے اندر خواہش اٹھی، انکل آئے اور اسے گھر واپس لے جائے۔ وہ تھک چکی تھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا کرے۔ پھر اس نے فیصلہ کیا، وہ گھر واپس جائے گی۔ باہر ذلت اور موت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ وہ تھکی ہاری گھر کے اندر داخل ہوئی۔ انکل اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ اسے کچن کی طرف بھیجا اور خود بیڈ روم میں چلے گئے۔ اس نے کھانا کھایا، جسم میں طاقت محسوس ہوئی۔ انکل کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ انکل ہاف اوڑھے لیٹے تھے۔ وہ بھی انکل کے ساتھ لیٹ گئی۔
انکل نے اسے اپنے ساتھ چمٹا لیا اور کانوں میں سرگوشی کی۔ باہر سینکڑوں بھیڑیے ہیں اور گھر میں تمہارا انکل ایک ہی بھیڑیا ہے۔ اس نے خاموشی سے انکل کی بات سنی اور خود کو ان کے سپرد کر دیا۔ وہ سمجھ چکی تھی لاوارث لڑکی کی یہی زندگی ہے۔